شعبان المعظم کی فضیلت کے حوالے سے یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ بہت دفعہ اس حدیث کو پڑھنے کا اتفاق ہوا، لیکن غور نہیں کیا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور نے اس کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ اور بھی مہینے ہیں اسلامک کیلنڈر کے، شعبان کو کیوں اپنا مہینہ قرار دیا؟ تو مجھے اس کا جواب امام قسطلانی کی المواہب الدنیا میں ملا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت آپ سب کو یاد ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جس مہینے میں اتری وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں آیت درود اتری، اور جشن نزول آیت درود کا یہ تقاضا ہے کہ شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ حضور پر درود پڑھا جائے، کیونکہ اس آیت کا نزول ہی اسی ماہ مبارک میں ہوا۔ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور کے بڑے عاشق صحابی تھے۔ صحابہ تو سب ہی عاشق تھے، سب کے انداز بھی اپنے اپنے تھے اور جدا جدا تھے حضور کے ساتھ محبت کا، لیکن یہ جو حضرت ثوبان تھے یہ حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ایک نماز کے بعد جب اپنی دکان پر جاتے تو بے چین رہتے کہ پھر کب نماز کا وقت ہوگا، پھر کب مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرے گا اور میں حضور کی زیارت کے لیے واپس پہنچوں گا۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ثوبان میں تمہیں پریشان دیکھتا ہوں، تمہارے چہرے پر پریشانی کے آثار کیسے ہیں؟ آپ عرض کرتے ہیں، حضور آج میرا دھیان جنت کی طرف چلا گیا، اور جب میرا دھیان جنت کی طرف گیا تو حضور اللہ کے فضل سے اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو جنت میں آپ کا مرتبہ اور آپ کا درجہ تو بہت بلند ہوگا، میں جنت میں آپ کی زیارت کیسے کر سکوں گا؟ جیسے دنیا میں ہمہ وقت آپ کی زیارت کے لیے آتا رہتا ہوں، جنت میں آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ جس درجے پر ہوں گے میرا درجہ وہ تو نہیں ہوگا، پھر میں آپ کی زیارت کیسے کر سکوں گا؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کے امتیوں کو جا کر حضور کے سینے پر اس آیت کو اتار دو اور بتا دو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ میرے حبیب کے امتیوں کو بتا دو کہ جو دنیا میں اچھے اعمال کرے گا ان کی سنگت حضور کے ساتھ ہوگی، ان کا جنت میں بھی ساتھی اور کوئی نہیں ہوگا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ حضور کی رفاقت جنت میں بھی میسر آئے گی۔
تو اگر آپ غور سے سن رہے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھیے کہ حضرت ثوبان کی پریشانی جو تھی وہ دنیا کے معاملے میں تھی یا آخرت کے معاملے میں تھی؟ آخرت کے معاملے میں۔ یہ تھے صحابہ کہ جنہیں پریشانی لاحق ہوتی بھی تو دنیا کی نہیں، آخرت کی پریشانی لاحق ہوتی۔ تو اب حضرت ثوبان کی محبت حضور کے ساتھ سچی تھی، اسی وجہ سے اس نے ان میں فکر پیدا کی۔ آج دعویٰ تو میں بھی حضور سے محبت کا کرتا ہوں، ہم سب حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارا دل آخرت کی پریشانی سے خالی ہے۔ ہم ہمہ وقت دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا کی پریشانیوں کو ہی اپنے اوپر غالب کیے رہتے ہیں۔ تو اگر حضور سے محبت کا دعویٰ سچا ہے تو ہمیں حضور کی اتباع کرنی ہوگی۔